صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی۔ لوگ اتنے خدا ترس بادشاہ کی جان و مال کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ سیر پر نکلا۔ جنگل کے قریب ہی ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا اور ہر طرح کے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑے پتھر پر ایک بڑا سا بندر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ کچھ کھانا اور کچھ پھل اس بندر کے آگے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ کھانا اور پھل اس بندر کے آگے پتھر پر رکھ دیا۔ بندر پتھر سے نیچے اترا اور اس نے ایک ٹھیکری سے پتھر پر کچھ لکھنے لگا اور پھر وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیکری پر لکھا ہوا تھا کہ میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، جس طرح دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے میرے لیے بھی اس طرح دسترخوان لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا ہے ویسا ہی کھانا میرے لیے بھی پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف پڑھ لکھ سکتا ہے بلکہ اس کی اتنی اونچی سوچ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور اسے بھی وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑی تمیز کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے پھر ہاتھ دھوئے اور پھر دوبارہ جا کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرانی کے ساتھ یہ سب منظر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اس بندر کے لیے بھی رکھ دو، کہیں یہ پانی میں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر بندر کے پاس پہنچے تو اس نے جھٹ ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکروں کو دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس پر لکھا تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی خیمہ میرے لیے بھی لگاؤ، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً بادشاہ کے خیمے جیسا ہی ایک خیمہ تیار کیا گیا اور پلنگ بچھایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر ادب کے ساتھ اٹھ کر آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ غرض کے جتنے دن بھی بادشاہ وہاں پر ٹھہرا رہا، بندر بھی اسی طرح بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ اپنے محل میں روانہ ہونے والا تھا، اس نے نوکروں سے کہا کہ اس بندر سے پوچھ کر آؤ کیا ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹھیکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری کے لیے تیار ہے، اگر ویسا ہی ہاتھی تیار کرواؤ تب میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا سمجھدار اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک سواری ہمارے ہاتھی کی طرح ہی تیار کرو اور اس بندر کو ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ بڑی حیرت کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ محل کے باہر جو نوکروں کے مکان ہیں ان میں سے ایک میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بندر کو کاغذ قلم دے دیا گیا۔ بندر نے لکھا کہ میں ایسے نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ایک ویسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے، تبھی میں یہاں پر رہوں گا۔ بادشاہ کا ایک اور محل بھی تھا جس میں بادشاہ گرمیوں کے دنوں میں رہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے وہ محل بندر کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا کہ ایک بندر کی خدمت بادشاہ کی طرح کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اور تو اور ملکہ کو بھی اس بندر سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھڑوا دیں، یہ کوئی بدروح لگتی ہے، لیکن بادشاہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا اور سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ لکھنے والا ہوتا تو جھٹ بادشاہ کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر بادشاہ نے محسوس کیا کہ بندر کی اس سمجھداری کی وجہ سے وہ کئی غلطیوں سے بچ گیا ہے اور بے گناہ سزا سے محفوظ رہے۔ اور بھی ایسے کئی فیصلے صحیح کرنے میں بادشاہ کو مدد ملی جو بادشاہ اور سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سارے فیصلے حل کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ درباری بھی اس عقل مند اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو اٹھوا کر کہیں پر پھینکوا دیں، جنگل میں واپس چھڑوا دیں، دیکھنا
ایک دن یہ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو سلطنت کو سنبھال لے، یہ آپ کو ختم کر کے خود تخت پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ ملکہ کو سمجھاتا کہ ملکہ اب یہ ممکن نہیں ہے، تم دیکھ رہی ہو کہ یہ کوئی معمولی بندر نہیں ہے جو میں اسے جنگل میں چھوڑ دوں۔ اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سلطنت میں بہتری آئی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آیا۔ اس نے بندر کو مروانے کے لیے سازش کی۔ بندر کو جو کھانا بھجوایا جا رہا تھا اس نے اس میں زہر ملوا دیا، لیکن اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور ایک پرچے پر لکھ کر بادشاہ کو دے دیا کہ مجھے مروانے کی قیمت آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش کا پتہ چلا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بیگم کو بھی دھمکایا کہ آئندہ کوئی ایسی حماقت مت کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جل بھن کر رہ گئی۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت، اور بادشاہ اسے اپنی دل و جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اس کے دل میں بھی بندر کو دیکھنے کا چاہ پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل میں جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر بندر کو دیکھ رہی تھی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ شہزادی ڈر کے مارے محل میں بھاگ گئی۔ اس دن سے یہ ہونے لگا کہ شہزادی جب بھی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو اسے پیچھے بندر نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے شہزادی کے کمرے میں کیسے آ جاتا تھا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار ہو گیا۔ پھر کئی دن بندر نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو بندر پھر آنے لگا۔ وہ پرچی پر لکھ کر شہزادی کو کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ پڑھا لکھا اور سمجھدار بندر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر بھی ختم ہو گیا اور اسے بھی بندر سے ہمدردی ہونے لگی۔ شہزادی دل ہی دل میں سوچتی، بیچارہ کتنا پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، اس نے کئی خطروں سے میرے باپ کو بھی بچایا ہے۔ اب اللہ نے اسے بندر کی صورت دی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اب شہزادی بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ بندر تھوڑی دیر شہزادی کے کمرے میں رکتا، تھوڑی دیر اسے دیکھتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ تک جا پہنچی۔ اس نے تو پورا محل سر پر اٹھا دیا، خوب بندر کو گالیاں دی اور بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اب تو حد ہو گئی ہے، آپ کا وہ چہیتا بندر آپ کی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس بندر سے، یا تو آپ اس بندر کو نکالیے ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا وہ بندر تمہیں تنگ کرتا ہے؟ شہزادی نے ساری بات سچ سچ اپنے باپ کو بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس بندر سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا۔ مجھے تو اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا تو اطمینان ہوا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بندر اس طرح اس کے کمرے میں آ جائے۔ بادشاہ نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں گیا۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے تمہاری آج تک ہر بات مانی ہے اور تمہیں برابر کا درجہ دیا ہے، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنے محل میں اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ محل میں گیا اور ایک کاغذ قلم اٹھا کر لایا اور لکھنے لگا، اور پھر لکھ کر بادشاہ کو دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بادشاہ ہکا بھکا رہ گیا کہ اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اس بندر سے کیسے ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے صاف کہہ دیا کہ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال لی اور پھر کاغذ پر لکھنے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا اور اس محل میں رکھا، اس لیے میں اپنے ہاتھ آپ کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا۔ بادشاہ کے سامنے اپنی موت نظر آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ بندر بولا، جو کچھ بھی ہو لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ سخت پریشان تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی تھی اور ایک طرف اس کی زندگی، کیا کرتا اور کیا نہ کرتا۔ ساری رات ٹہلتے گزاری اور بیگم کو کچھ نہیں بتایا۔ جانتا تھا کہ وہ پورا محل سر پر اٹھا لے گی، کہے گی کہ تم اس بندر کو محل میں کیوں لائے۔ صبح ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بندر سے نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو بندر سے بیاہنے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ وصیتیں اور کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا اور سمجھانے لگا کہ اگر کل کو اسے کچھ ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور سب کچھ کیسے سنبھالنا ہے، کہ کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ بنائے رکھے، آپ 100 برس جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹی، وہ بندر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو میں تیری شادی اس سے کر دوں ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہارا بیاہ اس بندر سے کر ڈالوں۔ تمہاری ماں تو اسے مارنے کے لیے کئی ترکیبیں کر چکی ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ وہ بہت چالاک اور سمجھدار ہے، آج میں اسے صاف انکار کر ڈالوں گا، پھر شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک کہ وہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ شہزادی اپنے باپ سے بولی کہ ابا جان، آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ اس ملک کے بادشاہ بھی ہیں، اس سلطنت کو کون سنبھالے گا؟ آپ جا کر اس بندر کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیجئے، تقدیر کی لکھی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر میری تقدیر میں وہ بندر ہی ہے تو آپ کے جان دینے کے بعد بھی وہی ہوگا۔ مجبور ہو کر بادشاہ مان گیا، حالانکہ اس کا دل رو رہا تھا، اور بادشاہ جا کر بندر کو پیغام دے آئے۔ بندر نے کہا کہ آپ شادی کی تیاری کیجئے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکیاں دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کروا دیا۔ شہزادی کا نکاح ہوا اور شہزادی بندر کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی، اور پھر ملکہ کو باہر نکالا گیا، بہت روئی دھوئی۔ لیکن اگلے دن جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی۔ ملکہ نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن شہزادی نے کہا کہ اماں، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی اور بولی تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی نے جواب دیا ہاں میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کر دو۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کو اپنے محل میں چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان سے اس کا انگ انگ پھوٹ پڑتا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ کو بھی تسلی ہو گئی، لیکن ملکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن ملکہ نے سارے معاملے کی چھان بین کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف چل پڑی۔ عام طور پر بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا اور سارے نوکروں کو چھٹی دے دیتا تھا، لیکن اس دن اتفاق سے نہ جانے کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ ملکہ چپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند تھا، اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اندر کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ ملکہ نے مارے حیرت کے تالے کے سوراخ کے اندر سے جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر مسیری پر شہزادی کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان شہزادوں کی طرح بیٹھا تھا اور دونوں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی اتنے خوش کیوں رہتی ہے۔ جب وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تو اس کی نظر بندر کی موٹی سی کھال پر پڑی۔ پھر وہ سوچنے لگی، جب یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو یہ بندر کی کھال کیوں پہرے رہتا ہے؟ اگر میں اسے جلا دوں تو پھر کبھی یہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس کھال کو اٹھا لائی اور اس بندر کی کھال کو آگ لگا دی۔ ادھر بندر کی کھال کو آگ لگی اور ادھر شہزادہ بھی جلنے لگا۔ جلا رے مرا رے بچاؤ بچاؤ، شہزادہ یہ کہتا ہوا اٹھ کر بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی پانی گیر کر آگ کو بجھانا شروع کیا۔ دیکھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہائے اماں جان، یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا، کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ ملکہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موٹی کھال رہے گی اور نہ وہ لڑکا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا اور کہنے لگی کہ اماں کتنی بار کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میری تقدیر پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ٹھنڈک پڑ گئی آپ کے من میں۔ اماں جان حیران ہو کر رہ گئیں اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے دور دور گھوڑے دوڑائے کہ جا کر اس نوجوان کو ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن اس نوجوان بندر کی کہیں خبر نہ ملی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی بھی نہیں جاتی تھی، سونک کر کاٹا ہو چکی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر اس شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل صحرا صحرا ڈھونڈتی پھرتی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، رنگ روپ کالا پڑ گیا۔ ایک رات جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی اور اس پیڑ کے اوپر ایک چکور اور ایک چکورنی بیٹھے تھے۔ چکور ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے اور اوپر کا حصہ سیاہ اور پیٹ کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ وہ دونوں خوبصورت پرندے اسی پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکور سے پوچھا، کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے چکوری کو جواب دیا، کیا بتاؤں، یہاں سے پورب کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے جسم پر بڑے بڑے داغ پڑے ہوئے ہیں، نہ سو سکتا ہے بیچارہ نہ جاگ سکتا ہے۔ سارے حکیم طبیبی جواب دے چکے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا ہوا کیسے؟ پھر چکورے نے بتایا
کہ کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہزادے کی کسی طرح سے جان تو بچ گئی، لیکن ان کا بہت برا حال ہے۔ پھر چکوری نے پوچھا کیا ان کی حالت کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے جواب دیا کہ علاج تو ہے کہ اگر کوئی ہماری بیٹے اکٹھی کر لیں اور سندل کے ساتھ ملا کر 40 دن تک اس کے جسم پر لگاتا رہے تو اس کے زخم فوراً بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ اسی شہزادے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں پرندے تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ہوئی ان کی بیٹیاں اکٹھی کر لیں۔ ایک طبیب کا بھیس بدلا اور پورب کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک بہت ہی شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غم زدہ اپنے اپنے کام ادا کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس کسی سے بھی وجہ پوچھی تو اس نے یہی کہا کہ ہمارے شہزادے کا بہت برا حال ہے، یعنی وہ موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسرا ضرورت کا سامان بھی لے لیا اور بادشاہ کے محل میں جا پہنچی۔ سپاہیوں سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ شمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک طبیب آئے ہیں اور وہ شہزادے کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہی دوڑا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی شہزادے کا علاج کرنے کے لیے دعویٰ کرتا اسے فوراً بلا لیتا۔ بادشاہ نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی نو عمری دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ کم عمر طبیب کیا شہزادے کا علاج کرے گا۔ پھر بھی اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر لو گے؟ یہاں تو بڑے بڑے طبیب بھی ہار مان چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بادشاہ کی بات سن کر بولی، حضور اگر 40 دنوں کے اندر شہزادے ٹھیک نہ ہوئے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے شہزادے کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا جائے تاکہ میں دن رات اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہزادی کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو شہزادے کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے میں جا کر چکورا چکوری کی بیٹ کے ساتھ سندل پیسا اور پھر اسے ملا کر اور پھر واپس آ کر بڑے احتیاط کے ساتھ شہزادے کے جسم سے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ شہزادی نے اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے زخموں پر لگا دی۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ پھر نہ جانے کتنے دنوں کے بعد شہزادے کی سکون کی آنکھ لگ گئی۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو بادشاہ نے صبر و شکر کا سجدہ کیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ طبیب کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ شہزادی نے بھی شہزادے کا دھیان رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اپنے ہاتھ سے ہلکی اور طاقتور غذائیں پکا کر اسے کھلائیں، اس کے زخموں کو صاف کرتی اور صبح و شام اس کے زخموں پر لیپ لگاتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے لگا۔ پگڑی اور داڑھی میں یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگتا تھا، لیکن شہزادے کو یاد نہیں آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، کیونکہ طبیب اس کے سامنے بات بھی کم کرتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم بھر گئے، لیکن ابھی بھی کھال کچی تھی اور چکورا چکوری نے بھی 40 دن کے علاج کی بات کی تھی اور شہزادی اس کے زخموں پر صبح شام مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ بھی اس کی خدمت دیکھ کر بہت متاثر تھا اور بادشاہ نے بھی اسے بھاری انعام دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 40ویں دن شہزادی شہزادے کے جسم پر مرہم لگا کر کسی سے بتائے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی وہاں سے اپنے محل کی طرف نکل گئی۔ لیکن ہاں، اس نے جاتے وقت شہزادے سے شہزادے کی انگوٹھی مانگ لی تھی، لیکن شہزادے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ طبیب یہاں سے چلا جائے گا۔ ادھر محل میں شہزادے کے ٹھیک ہو جانے کی خوشی میں جشن کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ وہ کیسا آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر یہاں سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ضرور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو شہزادے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل طور پر ٹھیک ہو جانے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی بیوی کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ یہ مصیبت آن پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر شکار کے بہانے محل سے نکل آیا اور اپنے سسرال پہنچ گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ نوکروں کا ایک دستہ بھی تھا۔ سپاہیوں نے بڑے احترام کے ساتھ اسے محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ وقت سے پہلے بیٹی کے غم میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر بادشاہ کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ بیٹا تم کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادہ بولا کہ آپ بھلے مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ لیکن اس نے حیرت اور خوشی کے ساتھ پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا
کہ اب بھی وہ اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، تم وہاں پر جا سکتے ہو۔ شہزادہ بادشاہ کو غم زدہ اور پریشان چھوڑ کر محل میں پہنچ گیا۔ دیکھا کہ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ مرجھا گیا ہے اور رو رو کر آنکھوں میں سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ شہزادے نے کہا کہ ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی، لیکن تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے زخموں سے بھر گیا تھا، میرے زندہ بچنے کی بھی کوئی امید نہ بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے کہا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کے بھیس میں آیا، 40 دنوں تک میرے جسم پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی ایسے خدمت نہیں کرتا۔ شہزادی نے پوچھا تب تو آپ نے اسے بہت سارا انعام بھی دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ اس نے کوئی انعام نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے وہاں سے خاموشی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ شہزادی نے پھر انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا کیا وہ انگوٹھی یہی ہے؟ شہزادہ بولا ہاں یہی انگوٹھی ہے، لیکن یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ پھر شہزادی نے کہا کہ وہ طبیب میں ہی تو تھی۔ پھر شہزادی نے ساری داستان کہہ سنائی اور پھر شہزادے کو وہ طبیب کے کپڑے دکھائے جو وہ پہنا کرتی تھی۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہاری جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینا چاہی تھی اور بیٹی نے تو جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا کہ جان لینا اور بخشنا تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ بندر کی کھال جلا دے تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ اب انہیں اس بات کا کیا پتا تھا، غلطی تو آپ کی بھی ہے، کم از کم آپ مجھے تو بتا سکتے تھے کہ آپ کے بندر بنے رہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو میں جان سے زیادہ اس کھال کی حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں ملا، ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا کہ اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا کہ آپ بتا دیجئے۔ پھر شہزادے نے کہنا شروع کیا یہ تو تم جان چکی ہو کہ میرا باپ بھی ایک بادشاہ ہے اور میں ایک شہزادہ ہوں۔ میرا شہزادگی کا وقت بڑی عیش و آرام اور شکار کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ تقریباً سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا۔ مجھے جنگل میں بہت ہی خوبصورت ہرن دکھائی دیا، میں نے تاک کر تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے قریب ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا زمین پر لیٹا ہے جس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے قریب ہی میرا تیر پڑا تھا۔ وہ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور روتے روتے اس لڑکے کو بددعائیں دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولے تم آدمی ہو یا بندر؟ تمیز تہذیب چھو کر نہیں گیا تمہیں؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ جا جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ میں ان کی بددعا سے اور اپنی اس حالت سے بہت پریشان تھا۔ میں نے فوراً ان بزرگ کے پیر پکڑ لیے اور رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اس لڑکے کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے ان بزرگ سے کہا کہ دادا جان، جب کوئی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے اور دوبارہ انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب اصرار کیا تو وہ بزرگ بولے دیکھ اس سے سیکھ، تو نے اس کو زخمی کیا لیکن اس نے معاف کر دیا اور پھر بھی تمہارا بھلا چاہ رہا ہے۔ خیر میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن اسے کم کر سکتا ہوں۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، اور اگر سال بھر میں تیری شادی ہو گئی تو صرف تو اپنی بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ میں جنگل میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں شکار کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور میری ساری خواہش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے اس کھال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں تھوڑے ہی دن باقی تھے۔ ابھی شہزادہ اپنی بات سنا ہی رہا تھا کہ وہاں پر بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے۔ ملکہ نے شہزادے کو دیکھا تو ان سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو اور اب تم ہی سلطنت کو سنبھالو۔ شہزادے نے کہا کہ ابھی تو میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے پاس اپنی دلہن کو لے کر جاؤں گا، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ روانہ کیا اور پھر دونوں خاندان خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।